ہے نا. مگر کچھ ڈاکٹرز جو ہے جیسے بلڈ پریشر ہے تو ان کو کہتا ہے کہ اس کا علاج ہے نہیں. ایسے بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس آئی ہے جو ان کو ڈاکٹر نے ہی کہا کہ بلڈ پریشر کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتا, یہ صرف کنٹرول, یہ جو ہے نا تھوڑی دیر عارضی کنٹرول ہو جاتا ہے, یہ ایسے مرض ہے ایک بار لگ جائے پھر ہوتا نہیں ہے. مگر یہ کیا یہ ذاتی ہے کہ نہیں ہے, اور کیا یہ واقعیت میں یہ کنٹرول نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں, ہر طریقہ علاج میں ایک اپنا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. اب عموماً جو میڈیکل فیلڈ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر ایک دفعہ ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. اس میں مختلف وجوہات ہیں. اگر خون کے اندر چکنائی کی مقدار, جس طرح سامعین میں نے کہا تھا, وہ بڑھ جائے تو اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کریں گے تو بلڈ پریشر بالکل کنٹرول سائیکولوجیکلی. جی ہم اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ چکنائی کو کنٹرول کریں تو خود ہی کنٹرول ہو جائیں گے. اگر آپ کی جو ہے نا LDL HDL میں کوئی چیز ہے, آپ کی جو کولیسٹرول ہے وہ آپ کو ہائی ہے, جو مضر کولیسٹرول ہے, تو اس وجہ سے اگر آپ اس کو کنٹرول رکھے تو علاج تو ہو گئے نا. تو پھر یعنی یہاں پر ہم کہہ نہیں سکتا ہے کہ یہ نہیں پاسبل. ڈاکٹر صاحب, اس میں انسانی نفسیاتی رجحان, ایکسائٹیڈ لوگ ذہن کے ہوتے ہیں, اشتعال میں آ جانا, تھوڑی تھوڑی باتوں سے مشتعل ہونا, تو اس میں عموماً بلڈ پریشر جو ہر وقت مقدار اس کی بڑھی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میرے مائنڈ میں آپ اپنی بات پوری کیجئے, اس کے بعد میں آپ سے کویسچن کروں گی جو بہت دیر سے مائنڈ میں ہے, آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں پلیز. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اصل میں سمدہ ہیلنگ انرجی, میں نے ناظرین جس طرح کہا تھا, یہ ہمیں ایک انٹرنلی طور پر ہمیں ایک مثبت خیالات کی طرف لے کر جاتی ہے, ہمارے ذہن کو سکون, اطمینان اور پرسکون بناتی ہے, جس سے مختلف ادویات اور ذہنی تھنکنگ ہماری وہ مثبت طرف ہوتی ہے, جس سے ہمیں ہر طرح کی, صرف بلڈ پریشر میں نہیں کہوں گا, بہت ساری بیماریاں اسے کنٹرول, ذہنی بیماریاں, جسمانی بیماریاں اور اس طرح کی بیماریوں کو ہم کنٹرول کریں. ماشاءاللہ میں نے بہت سارے ایسے انرجی دے کر میں نے مریض کو, کئی مریض ہائی لیول میں مختلف ادویات استعمال کر رہے ہیں, مختلف طریقہ علاج کے ادویات استعمال کر رہے ہیں, بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے, تو اس میں سمدہ ہیلنگ انرجی دے کر ماشاءاللہ میں نے بہت سارے جو ہے وہ ایسے پیشنٹ جو ہے ان کا بلڈ پریشر الحمدللہ نارمل. جی ہاں بالکل, اور آئندہ بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل. ڈاکٹر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیکل کے ذریعے, آپ نے ابھی بتایا کہ میڈیکل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی کا نفسیاتی کچھ مسائل ہیں تو ان کو میڈیسن دے کے ان کے مائنڈ کو سلو کر دیتے ہیں. لیکن سمدہ میں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی کلاس میں بھی تقریباً کافی سارے اسٹوڈنٹ تھے, ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, اور کوئی 10 سال سے لے رہے ہوتے ہیں, کوئی 15 سال سے لے رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ چیزیں ان کو کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہوتی, لیکن جیسے ہی وہ سمدہ کے بیسک لیول کر لیتے ہیں تو ان کی میڈیسن چھوٹ جاتی ہیں. یہ بالکل ڈاکٹر صاحب, وجہ یہی ہے کہ ایک انٹرنلی ایک اطمینان ہونا, اپنے جو خیالات ہیں اس کو منفی رجحان سے نکال کر مثبت رجحان کی طرف. سمدہ ہیلنگ انرجی جو ہے وہ ہمیں ذہنی, ہماری سوچ, تھنکنگ, ان کو منفی رجحان سے نکال کر مثبت خیالات اور اچھا, ہر چیز اچھا لگنا, مطلب ہماری جو مائنڈ میں کوئی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے, ڈاؤن کرتی ہے, اور پازیٹیو انرجی جو ہے وہ پازیٹیو انرجی کو بڑھاتی ہے. تو یہ پازیٹیو انرجی کا ڈاکٹر صاحب کہاں ہوتی ہے, تھوڑا ناظرین کو بتائیں, کیونکہ میں تو بہت سے ہر طرح کی انرجی, خیالات آپ سے سننا چاہتے ہیں لوگ. تو یہ ناظرین ہمارے جسم کے اندر توانائیوں کا ایک مجموعہ, یوں سمجھ لیجئے انرجی ہمارے جسم کے اندر پوشیدہ ہے. ہر انسان کے اندر مختلف طرح کی توانائی اور صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں, جسے انسان اپنی محنت کے ذریعے, پریکٹس کے ذریعے اسے ابھارتا ہے. اب یہ چیزیں انسان کے اندر اللہ پاک نے قدرتی طور پر انسان کو اللہ نے دی ہوئی ہیں, نیچرلی ودیت سمجھ لیجیے آپ ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ انسان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک عام دنیاوی مثال سے آپ ایک بات, ڈرائیونگ سیکھنا یا تیراکی. اب ایک شخص جو ہے وہ جسے تیراکی نہیں آتی ہو تو وہ اگر اسے دریا میں, سمندر میں ڈال دیا جائے تو ظاہر ہے وہ ڈوب جائے گا. اب وہ الٹے سیدھے ہاتھ اور پیر مارتا ہے تو اسے وہ جو ہے وہ تیر نہیں سکتا. اب اسی انسان کو اگر سکھا دیا جائے
یعنی انٹرنلی اس کے اندر ایک صلاحیت موجود تھی تیرنے کی، اسے اگر سکھا دیا جائے تو پھر وہ تیر کر اپنی جان بچا سکتا ہے. اسی طریقے اللہ پاک نے ہمارے اندر بہت ساری انرجی اور توانائیاں پوشیدہ رکھی ہے جسے انسان خود اپنے علم کے ذریعے اللہ نے جو انسان کو علم دیا ہے اس کے ذریعے وہ اس کو محسوس کرتا ہے یا اس سے کام لیتا ہے یا اسے وہ استعمال کرتا ہے. اسی میں ایک سمدہ ہیلنگ انرجی ہے جو ایک سپر نیچر انرجی ہے جو ہمارے اندر پوشیدہ ہے، جو جسے ہم انوائرمنٹ میں بھی اس کائنات کے اندر پوری کائنات میں اللہ پاک کا یہ ایک جو ہے نظام جو چل رہا ہے اس میں یہ انرجی جو ہے وہ موجود ہے. اس انرجی کو ہم سمدہ ہیلنگ کے ذریعے اسے ہم استعمال میں لاتے ہیں. اپنی تھنکنگ جو ہے مثبت خیالات، اچھی سوچ، تو اس کے ذریعے ہم اسے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے جسم پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں جسمانی طور پر، یعنی ہماری جو جسم ہے اور انٹرنلی ہماری روح ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سمدہ ہیلنگ انرجی ہماری دونوں چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، جسم پہ بھی روح پہ بھی. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں انٹرنلی ایک سکون سا کی کیفیت محسوس ہوتی ہے جس سے ہماری بیماریاں جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی جیسے کولیسٹرول ہے، لوگ میرے خیال میں 10 میں سے 3-4 لوگ جو ہوں گے وہ کولیسٹرول کے جو ہوں گے ان کو افیکٹ ہوگا. آپ آج سے 10 سال اگر پیچھے چلے جائیں ہم تو اس سے کیا ابھی جتنے کولیسٹرول کے جو لوگ تھے پیشنٹ تھے یا اس سے کم تھے؟ اور ابھی ان 10 سال میں کون سی ایسی وجوہات ہیں، کون سی ہماری ایسی روٹین کھانے پینے کی روٹین چینج ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اس مرض کے بڑھنے کے؟ کسی بھی بیماری کے بڑھنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ان میں مین چیز وہ انسان کے اپنے جو روز مرہ کے معاملات، کھانا پینا، بیہیویئر، ایکٹنگ، ورکنگ، یہ ساری چیزوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. پچھلے ادوار میں لوگ کم بیمار پڑتے تھے یا یہ بیماریاں کم ہونے کی مین وجہ یہ تھی خوراک خالص، خوراک کا اچھا استعمال، پروسیس نہیں ہوئی ہوتی تھی ہر چیز، ورزش کرنا، ذہنی طور پر فریش رہنا. اور موجودہ دور میں بہت سارے مسائل ہیں، خوراک کا خالص نہ ہونا اور اس کے علاوہ ورزش نہ کرنا، ذہنی ٹینشن، تفکرات اور فاسٹ فوڈ بہت زیادہ لیتے ہیں، یا مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال، مسالے دار چیزوں کا زیادہ استعمال، یہ بیماریاں بڑھانے میں، فزیکلی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، ایکٹیویٹیز کا نہ ہونا، ورزش کا نہ کرنا. انسان اپنے جسم کو اعتدال میں رکھے، متوازن غذا استعمال، سادہ غذائیں استعمال کی جائیں، ورزش کی جائے، ذہن کو صاف ستھرا پرسکون رکھا جائے، تو یہ چیزیں بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہیں. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایسا شخص جو ہے وہ لمبی عمر بھی پا سکتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے تو نیچرل طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم اپنی غذا کو اگر بہتر کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں اور ہم اگر اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں چینج لاتے ہیں تو ہم اس پہ کسی حد تک کنٹرول پا سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ویورز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو سمدہ ہیلنگ انرجی کی کتنی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سمدہ ہیلنگ انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماریاں اتنی زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہیں کہ طرح طرح کی ادویات استعمال کر کے بھی کنٹرول میں نہیں آتی ہیں. کرنے کے لیے جگر کی ادویات استعمال کرنی پڑتی ہے، معدے کے اندر جو خرابی پیدا ہے وہ استعمال کرنی پڑتی ہیں. اس طرح انسان دوائیوں میں گھرتا جاتا ہے، اس سے انٹرنلی انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ. ہر دوا جو ہے وہ خاص کر ایلوپیتھک ادویات جتنے بھی ہیں ان میں سمجھتا ہوں بہت سارے ادویات کے بہت زیادہ ضمنی اثرات بھی ہوتے ہیں. بہت کم ادویات ایسی ہیں کیونکہ ایلوپیتھک جو ادویات ہیں زیادہ تر وہ اس کے جو سورس آف کریشن سمجھ لیا، ماخذ یا جہاں سے وہ حاصل کی جاتی ہیں ان میں ایک تو جو ہے آپ کے وہ نیچرل سورسز ہیں، پھر جو ہے آپ کے کیمیکل ہیں. تو نیچرل سورسز کے اندر جو آپ کے فیٹس ہیں، اینیملز ہیں، ان سے ہم لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنی ہے کہ بہت سے خوف، دیکھیں خوف بہت بری چیز ہے. خوف اتنے بدترین چیز ہے جو لوگ جس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے. اگر ہائی کبھی کبھی بلڈ پریشر نارمل ہوتے ہیں لیکن لوگ چیک کرتے ہیں، آج کل ہر گھر میں اسپیک مینیمیٹر وغیرہ سارا کچھ لوگوں نے رکھی ہے نا، تو وہ وہاں سے چیک کرتے ہیں اور بہت آج کل ایزی ہے، بہت اچھے آلات جو ہے نکلی آج بہترین سے.
تو اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں اگر تھوڑے سے بلڈ پریشر ہائی تو وہ اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی جو نارمل ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ڈیسٹولک اگر 80 سے تھوڑا بڑھ گئے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کے بڑھ گئے ہیں, مثلا وہ آگے ہے 85 تک یا اس طرح کی, یا اگر سسٹولک ہے وہ چلا گیا 30 تک 35 تک, یا اس سے کم ہو گئے تھوڑا سا 120 تک آ گئے یا 100 تک آ گئے, سوری 120 تو نارمل ہے, 110 تک آ گئے اور 120 تک. تو کیا اس میں کچھ ہے, کوئی ایسا واقعی اس میں کوئی خطرہ ہے کیا؟ جی ہاں بالکل, خون کے جو یعنی بلڈ پریشر, خون کا دباؤ, اس میں کمی زیادتی وہ ہمارے ظاہر ہے کہ دل کی شریانوں پہ اور دل پہ بہت زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اگر شخص تھکا ہوا ہے آگے انہوں نے بلڈ پریشر کو چیک کیا اور تھوڑا سا آئے, ظاہر ہے تھکاوٹ میں تھوڑے سے پریشر تو ہائی ہو جاتے ہیں نا. جی جی جی, تو بلڈ پریشر اگر بہت زیادہ ہائی ہو تو ظاہر ہے ہمارے جسم کی خون کی نالیوں میں, ذہن پہ, جس کی وجہ سے مین چیز جو ہے وہ, ڈاکٹر صاحب میرا مطلب یہ ہے کہ خوف سے لوگوں کو میں ایک اویئرنیس دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہائی نہیں ہوتا ہے ڈپریشن کا, اگر لو ہو جاتا ہے. نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر سسٹولک اگر آ گیا ڈاکٹر صاحب, سسٹولک آپ 1 سے 10 آ گیا نا, 110 ہو گیا, کم ہو گیا جی, ٹھیک ہے 110 ہو گیا, جی جی, تو یہ کوئی خطرناک حالت تو نہیں ہے نا؟ ہاں, یہ کبھی اگر کبھی کسی وقت ایسے ہو تو اس میں کوئی اس کا کوئی زیادہ ہاں نہیں. میں نے دیکھا کہ بہت ریلیکسیشن کی حالت میں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات لوگ خوف زیادہ بھی ہو جاتے ہیں, اس سے بی پی لو ہو جاتا ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, اور زیادہ لو کبھی کبھار اگر ایسا ہو تو ہاں یہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن مستقل اس کا رہنا, مستقل یعنی ہائی رہنا, ایسے لوگ جانتا ہوں بالکل جو وہ بلڈ پریشر اس کے 110 رہتے ہیں, تو